أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آباء الحسين وأبناء الحسين وأولاده الحسين وأصحابه الحسين وشية الحسين عليه السلام ولعنة الله على أعداء الحسين أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه الحق بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب درود پر حجت خدا میرے محترم اور مکرم سامعین، آپ کی حاضری مولا کے بارگاہ میں یقیناً قبول ہے، مولا اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جن کے نام سے ہم یہاں موجود ہیں یہ اتنے بادشاہ ہیں کہ گھر میں چلنے سے پہلے نیت کر لے تو یہ اجر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور آل محمد علیہ السلام کو ماننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جہاں ہم تنہا ہوں گے وہاں یہ ہمیں تنہا چھوڑیں گے نہیں۔ یہ تو پتہ تب چلے گا جب لوگ تنہا ہوں گے اور ہم ان کے محضر میں موجود ہوں گے۔ اس لیے ایک فکر کی بات عرض کرنے لگا ہوں، بولیے اپنی مرضی سے مگر سماعت ضرور فرمائیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ علی کی معرفت ہو جائے۔ جی سلامت رہے۔ اس لیے کہ علی وہاں مددگار ہوتے ہیں جہاں کوئی ناصر اور مددگار نہیں ہوتا۔ زمانہ کہتا ہے یہ علی والے کمال لوگ ہیں، ہر وقت علی کا ذکر کرتے ہیں، صبح علی کا ذکر، شام علی کا ذکر، دوپہر علی کا ذکر، اٹھتے ہوئے علی کا ذکر، بیٹھتے ہوئے علی کا ذکر، سوتے ہوئے علی کا ذکر، دوستوں میں علی کا ذکر، بیگانوں میں علی کا ذکر، گھر میں علی کا ذکر، چوک میں علی کا ذکر، دکان میں علی کا ذکر، گاڑی میں علی کا ذکر، چلتے ہوئے علی کا ذکر، بیٹھتے ہوئے علی کا ذکر۔ یہ ہر وقت علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ انہیں مسئلہ کیا ہے؟ انہیں کسی اور کا ذکر نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ سب کے ذکر کو چھوڑ کے صرف علی ہی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ توجہ میری طرف رکھیے۔ یہ ہر وقت علی علی کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہم ہر وقت علی علی کر کے بھی علی کے ذکر کرنے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ یاد رکھیے ہم ہر وقت علی علی کر کے بھی علی مولا کے ذکر کرنے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اس لیے یاد رکھیے علی کا ذکر کرنے کے لیے یا رسول ہونا ضروری ہے یا خدا ہونا ضروری ہے۔ درود پڑھے مل کے محمد۔ صلوات مل کے پڑھے سارے محمد۔ متوجہ ہے صاحبان؟ تین لوگوں نے بس کہا ہے سبحان اللہ، باقی سارے کی سوچ میں گم ہے۔ بیدار ہو کے تشریف فرما رہے ہیں علی سونے والوں کا امام نہیں ہے، اس لیے کہ علی خود کبھی سوئے ہی نہیں ہجرت کے علاوہ، اور وہ ایسا سونا تھا۔ علامہ اظہر حضرت زیدی فرمایا کرتے تھے وہ ایسا سوئے تب تک نہ اٹھے جب سونا سونا نہ بن گئے۔ علی الولی
متوجہ ہے کہ بس دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. ایک بات صرف فرض کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر سے اللہ نے کہا، آیت بھی نہیں، ترجمہ بھی نہیں، اس پہ تشریح بھی نہیں، بس ایک بات سن لیجیے. پیغمبر نے اللہ سے کہا جب مشکل بن جائے تو کیا کروں؟ فرمایا اسی کو بلانا جو میرا بھی مددگار ہے، جو تیرا بھی مددگار ہے. جی آپ سلامت رہیں. جو ہاتھ اٹھے ہیں مولا کربلا میں لے جایا. اسی کو بلا اور پتر چھاڑ دے تیری چین لے کے تو یہ تربیتے ہی کمال ہے. یار سب درود ہو محمد و آل محمد علیہ السلام. متوجہ ہے کہ بلا بس یہی فضائل، یہی مسائل. ایک ہی جملہ کہنا ہے بھائی حسین مصور صاحب جزاکم اللہ، مولا آپ کی عبادت بھی قبول فرمائے جو بھی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اللہ کے حضور کہا مالک جب مشکل بن جائے تو ارشاد ہوا اسی کو بلا جو میرا بھی مددگار ہے، جو تیرا بھی مددگار ہے. کچھ لوگ اکثر رسول اللہ سے کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، ہر جنگ میں علی، ہر میدان میں علی، ہر مقام پہ علی، ہمیں کبھی لے کے نہیں گئے، ہمیں آزمایا ہی کبھی نہیں، ہمیں موقع ہی کبھی نہیں دیا گیا، ہمیں بھی تو کبھی آزمائے. خیبر کا میدان آنے لگا تھا، نبی نے کہا سب چلو علی نہ جائے. پیغمبر نے کہا سب جائیں گے، علی نہ جائیں. نبی نے علی کو چھوڑا اللہ کے حکم سے. مدینہ میں نبی تشریف لے گئے. اب آگے کیا ہوا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے. جو بات میں نے کہنی ہے بس 39 دن گزر گئے. وہ جتنے شہسوار تھے نا، وہ جتنے گھر کی دہلیز میں خود کو بہادر سمجھتے تھے اور کہا کرتے تھے مجھ جیسا کون، اس لیے کہ سامنے اجر کو ملا اللہ کے موقع جو پہلی دفعہ ملا بڑے دعوے کرتے تھے. اس لیے کہ گھر میں سامنے کوئی ہوتا نہیں تھا، صرف ہوتی تھی. 39 دن گزر گئے، مکمل بات ختم. یا اللہ کیا کروں؟ کہا نادی علی جن مظہر العجائب، علی کو بلا. اور صرف بلا نہیں، پورا جملہ سنے. کہا یا علی آئیں اور معجزات دکھاتے ہوئے آئیں. علی آئیں. خیبر میں آپ پہ قلعہ نہیں ہے، اگلی سیٹ والے اکثر ایسے کرتے. یا علی آئیں اور صرف آئے نہیں، معجزات دکھاتے ہوئے آئے. قبلہ علی نے جب یہ پیغمبر نے آواز دی، اب یہ ذہن میں رہے پیغمبر کون ہے؟ علی جز ہے، علی حصہ ہے. اور نبی کے مدینہ میں 2 حصے ہیں، ایک علی، ایک زہرا. ایک مسجد میں ہے، ایک گھر میں. کیا بات ہے. علی نے نبی نے بلایا نادی علی جل مظہر العجائب. علی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے. جلدی سے نماز نے نماز کو پڑھا. اب علی والا وہ ہے جو نمازی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس یقین سے یہاں سے اٹھ کے جائے کہ اس کا علی سے تعلق کوئی بھی نہیں. وہ خود کو اندھیرے میں رکھے ہوا ہے کہ میں بھی علی والا ہوں. بولو ہم رکھے میں بولو. علی سے تعلق ہے تو علی جیسا تو نہیں بن سکتے، مگر علی کے فرمان پہ عمل تو کر سکتے ہیں. علی نے جلدی سے نماز کو مکمل کیا، ختم نہیں کیا. نہ رکعت میں پیر رکھتے ہوئے ختم کیا، وہاں بھی مکمل کیا. ہم
کرنے والوں کو نہیں مانتے. جزاکم اللہ. علی نے سنا, نماز مکمل کی. کمبر جی وسیع پیغمبر جلدی سے گھر جاؤ, ہمارا رہوار بھی لاؤ, ہماری تلوار بھی لاؤ, ہماری ذوالفقار بھی لاؤ, ہمارے گھوڑے کو بھی لاؤ. اب کمبر نے سنا اور سیدھا دہلیز سیدہ پہ پہنچا. توجہ میری طرف رہے علی والو. اب جناب کمبر جب سیدہ کے گھر کے پاس پہنچے, دروازے کو دستک دینے کے لیے کمبر نے ہاتھ کو بلند کیا. توجہ چاہوں گا, کمبر نے ہاتھ کو بلند کیا, ابھی دستک دی نہ تھی, یہ اندر سے دو ہاتھ برآمد ہوئے. کمبر یہ تلوار ہے وہ رہوار ہے. کمبر یہ تلوار ہے وہ رہوار ہے, یہ ذوالفقار ہے وہ علی کا گھوڑا ہے. علی ہے. کمبر حیران ہو کے کہتے ہیں فضا دستک دی نہیں, کچھ مانگا نہیں, یہ تو بن مانگے کیوں دے رہی ہے؟ بی بی کے لیے کمبر یاد رکھنا, علی کے گھوڑے کا غلام ہونا یہ اور بات ہے, فاطمہ کے سیون میں جھاڑو دینا اور نعرہ حیدری. اسد اتر بہت خوب, بہت خوب. نعرہ حیدری. اپنا اپنا حصہ شامل کیا. توجہ فرمائیں. فضا بہن, میں نے تو مانگا بھی نہیں. فضا عرض کرتی ہے کمبر بھائی تم جانتے ہو نبی کل ہے, علی اور فاطمہ اس کے جز ہیں. جب کل نے خیبر میں پکارا تو ایک نے مسجد میں سنا, دوسرے نے گھر میں سنا. جی آپ, جی بس تقریر ختم, آخری جملہ. لیکن یہ جملہ سننے کے لیے نہیں ہے, دیکھنے کے لیے. کیا بات ہے. صرف 2 منٹ دیکھنا میری طرف اور حق ادا ہو جائے. کمبر آیا, مولا یہ تلوار, یہ رہوار, یہ ذوالفقار وہ گھوڑا. علی نے بسم اللہ پڑھی, بسم اللہ پڑھ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے, تلوار کو ہاتھ میں پکڑا, لجام فرش کو ہاتھ ڈالا, چل چل. واہ رے واہ, کیا بات ہے. اور آپ کو یہاں تشریف لانے کا سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے. لجام فرش کو قبلہ ہاتھ ڈالا, چل. اب علی کا گھوڑا چلنے لگا, کمبر آگے آ گیا. مولا کہاں کے ارادے ہیں؟ توجہ علی والا, خدا آپ کو سلامت رکھے. مولا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کمبر آگے سے ہٹ. ہمارے مولا نے ہمیں ایمرجنسی میں بلایا ہے. ہائے 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 ہائے, جی کمبر آگے سے ہٹ جا. آج ہمارے آقا نے ہمیں ایمرجنسی میں بلایا ہے, ہم جلدی میں جانا چاہتے ہیں. کمبر ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا تیرا بھی نوکر, تیرے گھوڑے کا بھی نوکر, تیرے رہوار کا بھی نوکر, تیرے بچوں کا بھی نوکر. مولا ہر جگہ میں آپ کے ساتھ ہوں, گھر میں آپ کے ساتھ, مسجد میں آپ کے ساتھ, گلی کوچہ میں آپ کے ساتھ. آج تنہا نہ چھوڑ کے جائے, مولا مجھے بھی لے کے جائے. کمبر سے کہا کمبر ہٹ جاؤ. توجہ رکھیے, جو بات تھی نا دیکھنے والی وہ ابھی آ رہی ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. کمبر ہٹ جاؤ. کمبر کہتا ہے مولا ہر جگہ ساتھ جاتا ہوں, ابھی بھی لے جائے, آپ کی مہربانی ہو. جن کو نوکر پیارے ہوتے ہیں نا وہ ان کے لاڈ بھی دیکھتے ہیں, اور اپنے ماتحتوں سے پیار کرنا یہ علی سے سیکھو. واہ 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 واہ. اپنے ماتحتوں پہ کبھی ظلم نہ کیا, کبھی سخت نہ بولنا کر. علی فرماتے کمبر ہٹ جا. کہتے مولا ہر جگہ میں ساتھ تو کیا ہوں, تو یہاں بھی لے جائے. فرمایا مگر آج ایمرجنسی میں جا رہے ہیں. کہا مولا کوئی بات نہیں, پلیز مہربانی کرنا, مجھے بھی ساتھ لے جائے.
جب بار بار اصرار کیا، علی مولا فرماتے اچھا کمبر اگر ضد ہی کرتے ہو، اچھا کمبر اگر ضد ہی، توجہ میری طرف علی والو، اچھا کمبر اگر ضد کرتے ہو، آج رہوار پہ جگہ نہیں ہے، آج رہوار پہ جگہ نہیں ہے، میرے گھوڑے کے سنوں کو کس کے پکڑ لے، اچھا کمبر آنکھیں بند کر لے، اچھا کمبر آنکھیں کھول لے۔ اب جو کمبر نے آنکھیں کھولی ہے، نہ کمبر مدینہ میں نہ رہوار مدینہ میں، علی بھی خیبر میں، کمبر بھی ہے پر میں کھولا۔ یہی سبب ہے علی والوں، ہم علی علی اسی لیے کرتے ہیں کہ علی کا نام لیں گے، ہمیں پھلک جھپکنے سے پہلے اگر جنت نہ پہنچائے تو یا علی کہنے کا فائدہ